السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں نے کچھ پکچرز جمع کی ہیں، ان میں جو عربک ہے اس کا ہم ٹرانسلیٹ کریں گے اور یہ تھوڑا فنی رہے گا۔ ایک بات اور دھیان رکھیں کہ ان میں جو عربک یوز ہوئی ہے وہ فارمل بھی ہو سکتی ہے، انفارمل بھی ہو سکتی ہے، یعنی فصحیٰ عامیہ۔ فصحیٰ وہ ہوتی ہے جو میگزین، نیوز پیپر اور وہاں کے جو پولیٹیشنز بولتے ہیں، اور عامیہ وہ ہوتی ہے جو وہاں عام لوگ بولتے ہیں۔ اور پولیٹیشنز بھی جب آپس میں بات چیت کرتے ہیں تو یہی بولتے ہوں گے، لیکن آفیشلی جو بولی جاتی ہے وہ فصحیٰ ہوتی ہے، اور جو عام طور سے بولی جاتی ہے وہ عامیہ ہوتی ہے، اور عامیہ میں قواعد کا اتنا خیال نہیں رکھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی وہی دیکھنے کو ملے گا ہمیں کہ قواعد کا خیال یہ نہیں رکھتے ہیں۔ جب جوکس وغیرہ لکھتے ہیں، آپس میں بات چیت کرتے ہیں تو عامیہ میں ہی بات چیت کرتے ہیں اور قواعد کا اتنا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ چلیے شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایموجی دیکھا ہوگا آپ نے، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اخیراً عرفنا، آخر کار ہم نے پہچان لیا، مین ہاد، کہ یہ کون ہے۔ بتانا ہی چاہ رہے ہیں کہ یہ ایموجی کہاں سے آیا ہے، کہ یہاں سے آیا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے دیکھتے ہیں۔ اخیراً، آخر کار، عرفنا ہم نے جان لیا۔ عرف یعرف معنی آتا ہے جاننا، پہچاننا۔ من ہاذا جو ہوتا ہے نا، من مانے کون، ہاذا مانے یہ، تو عامیہ میں جب بولا جائے گا، ابھی کون سی عامیہ ہے، ایجپشین ہے، سعودین ہے، یا پھر لبنانی ہے، یہ نہیں معلوم، لیکن ایک عامیہ میں جو ہے من ہاذا کا جو ہے وہ مین ہاد ہو جاتا ہے۔ یہ کسی عامیہ لہجے میں مین ہاد پڑھا جائے گا، یا مین ہاد بولا جاتا ہے۔ تو ہاد جو ہے وہ ہاذا سے ہے، اور مین جو ہے وہ من سے ہے۔ مین ہاد یہ کون ہے، کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ ہم نے پہچان لیا آج کہ یہ کون ہے، تو یعنی کہ یہ ہے۔ اب یہ پتہ نہیں سچ ہے کہ نہیں ہے، بہرحال ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ فاہمین الدرس، ٹیچر پوچھ رہا ہے، حالانکہ ہونا چاہیے تھا فاہمون، یعنی حل انتم فاہمون، کیا تم سمجھ گئے، لیکن میں نے بتایا کہ قواعد کی رعایت نہیں کرتے ہیں، عامیہ ہے، تو فاہمین الدرس، فہم یفہم آتا ہے سمجھنا، الدرس سبق، لیسن، کیا تم سبق سمجھ گئے، اس نے پوچھا ٹیچر نے، تو اسٹوڈنٹ جواب دے رہا ہے یعنی ہاں ہم سمجھ گئے۔ پھر پوچھ رہا اعیدو، یعنی کیا میں اس کو لوٹاؤں، سبق پڑھاؤں دوبارہ، تو بچے بول رہے ہیں لا، نہیں، سب ایک ساتھ بول رہے ہیں۔ تو ٹیچر بولا طیب، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ مین، اب یہ من سے مین ہو گیا، کون، یقوم، کھڑا ہوگا، یشرح الدرس، شرح یشرح معنی آتا ہے تشریح کرنا، ایکسپلین کرنا، وضاحت کرنا، الدرس سبق۔ پوچھ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، تو اب کون کھڑا ہوگا، یعنی کون کھڑا ہوگا، یشرح الدرس، اور سبق کی تشریح کرے گا، یعنی سب کے سمجھ میں آئے گا تو کھڑے ہو اور سبق کی تشریح کرو۔ تو کیا ہوا پھر، صوت المروحہ، پنکھے کی آواز ہے، یعنی سب خاموش ہو گئے ایک دم اور پنکھے کی آواز آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جوک ہے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ یہ ایپل کا فون ہے، اور اس میں جو یہ ایپل ہے آدھا، ٹھیک ہے، اسی کے بارے میں ہے جو کہ اخیراً عرفنا من اکل التفاحہ، آخر کار عرفنا ہم نے جان لیا، ہم نے پہچان لیا، یا ہم نے جان لیا، من کس نے، اکلا یاکل معنی تھا کھانا، التفاحہ، تفاحہ کا معنی تھا سیب۔ ٹھیک ہے، آخر کار ہم نے جان لیا کہ سیب کس نے کھایا ہے، من اکلا التفاحہ، من مانے کون، کس نے، اکلا کھایا ہے، التفاحہ سیب، کہ سیب اس نے کھا لیا۔ آگے دیکھیے، یہ ہے شکل الطالب، شکل معنی آتا ہے شکل، طالب اسٹوڈنٹ، یوم الشہادات، یوم الشہادات کا مطلب ہوتا ہے سرٹیفکیشن ڈے، جس دن رزلٹ اناؤنس کیا جاتا ہے، تو اس دن اسٹوڈنٹ کی حالت یہ ہوتی ہے، ہر کسی کی نہیں ہوتی ہے، کسی کسی کی ہوتی ہے۔ آگے دیکھیے، یہ ہے ادخل، دخل یدخل معنی آتا ہے داخل ہونا، اور کلب کا معنی آتا ہے کتا، یا کلب، جیسے ہم یا جب بولتے ہیں عربک میں تو کسی کو آواز دینے کے لیے بولتے ہیں، یا کلب اے کتے، یا حمار اے گدھے، تو وہاں پر جو
کسی کو حقارت کے لیے یا آپس میں ہنسی مذاق میں جو فرینڈس بولتے ہیں ایک دوسرے کو، تو وہ یا کلب یا حمار یعنی کتا گدھا اس طریقے سے وہاں پر بھی بولتے ہیں۔ تو یہ کالج ہے ایسا سمجھ میں آ رہا ہے، اور اس کے جو اس کا انٹرنس گیٹ جو ہے اس پر کسی نے لکھ دیا ادخل یا کلب، اے کتے داخل ہو جا۔ تو یہ مذاق کرنے کے لیے ہے۔ نیچے لکھا مع تحیات، یعنی سیلیوٹ ہے اس کو، کس کو؟ طالب متخرج۔ تخرج ہے، تخرج معنی آتا ہے نکلنا، فارغ ہونا۔ طالب متخرج فارغ ہونے والا طالب علم، یعنی وہ اسٹوڈنٹ جس کا آخری سال ہے جو فارغ ہونے والا ہے، تو اس کو سلام ہو، اس طرح سے لکھا ہے۔ دیکھنے والا بول رہا ہے۔ آگے دیکھیے، سعیدی قالہ الدکتور۔ سعیدی کا کچھ میننگ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم یہاں ایز اے نیم لیں گے اس کو۔ سعیدی قالہ الدکتور، ڈاکٹر نے اس سے کہا ہے۔ یہ جب اگر ہم گرامر کے اعتبار سے دیکھیں گے تو قال لہو ہونا چاہیے، لیکن نہیں کرتے ہیں وہ لوگ یوز قال لہو، اتنا لمبا ان کو بولتے ہوئے اچھا نہیں لگتا ہوگا، تو انہوں نے اس کو شارٹ کر لیا قالہ، اس سے کہا، اس کو بولا الدکتور، ڈاکٹر نے کیا بولا؟ ابتعد، دور ہو جا یا دور رہنا، عن الشیشہ، شیشہ معنی آتا ہے حقہ، یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ حقہ ہے رکھا ہوا ہے یہاں پہ، تو ڈاکٹر نے اس کو بولا تھا کہ حقے سے دور رہنا۔ تو دیکھیے حقہ یہاں رکھا ہوا ہے اور یہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، جوک ہے۔ تو دوبارہ دیکھ لیں، سعیدی قالہ الدکتور، سعیدی ڈاکٹر نے اس سے کہا ہے، ابتعد عن الشیشہ، کہ حقے سے دور رہنا۔ تو یہ حقہ پی رہا ہے لیکن دور بیٹھ کے پی رہا ہے۔ ڈاکٹر کا مطلب ہوتا ہے کہ حقہ نہ پینا، لیکن اس نے کیا سمجھا کہ یہ دور رہنے کے لیے بولا، اس لیے اس نے وہاں بیٹھ کے پیا۔ تو اگر ویڈیو میں آپ کو کچھ بھی ایسا لگا ہو کہ جس سے آپ کو فائدہ ہوا ہے، تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور کومنٹ میں بھی اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اس سے انکریجمنٹ ملتا ہے۔ بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ اللہ حافظ۔